بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک تو ہم نے عرض لازم کی جو اقسام تھی وہ پڑھی ہیں۔ اب عرض مفارق کی اقسام پڑھتے ہیں۔ عرض لازم عرض مفارق کے بارے میں ہم نے پڑھی ہے کہ کلی عرضی اپنے معروف سے جدا ہونا اس کا ممتنع ہوگا یا ممکن؟ کلی عرضی کا اپنے معروف سے جدا ہونا ممتنع ہوگا یا ممکن ہوگا تو عرض لازم ہے، ممکن ہوگا تو عرض مفارق ہے۔ اب عرض مفارق کی جو اقسام ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ عرض مفارق قابل زوال ہوگا یا ناقابل زوال ہوگا؟ یہ دو قسمیں، قابل زوال، ناقابل زوال، یہ عرض مفارق کی اقسام ہیں۔ کیسے معلوم ہوگا؟ قابل زوال وہ کلی عرضی ہے جو معروف سے جدا ہو جائے، تو وہ عرضی یا وہ عرض جو ایک ہوتا ہے عرض، ایک ہوتا ہے جوہر۔ جوہر کے بارے میں آپ نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ جوہر کیا ہے؟ جو قائم بذات ہی ہو، قائم بذات ہی ہو، میں محل کا محتاج نہ ہو، یہ اپنے یہ جوہر ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آتا ہے عرض جو قائم بذات ہی نہیں ہے، قائم بغیر ہی ہوتا ہے، اپنے ہونے میں محل کا محتاج۔ چونا یہ کیا ہے؟ عرض۔ کیا ہوا میں لگ جائے گا؟ نہیں، اپنے ہونے میں محتاج ہے، اس کا محتاج ہے، دیوار کا محتاج ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ وہ عرض جو معروف سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو قابل زوال کیا ہے؟ وہ عرض ہے جو معروف سے جدا ہو جاتا ہے، معروف سے جدا ہو جائے گا یا نہیں۔ اگر معروف سے جدا ہو جائے، عرض کی میں نے تعریف کی جو اپنے ہونے میں محل کا محتاج ہو، جیسے چونا، رنگت، پتے کی جو رنگت ہے، سبز ہونا، پیلا ہونا، یہ کیا ہے؟ عرض۔ کیونکہ یہ پیلا ہونا، سبز ہونا ہوا میں لگ جائے گا؟ نہیں، ہونے میں محل کا محتاج ہے۔ وہ محل چاہے درخت ہو، چاہے پتا ہو، چاہے بورڈ ہو، چاہے دیوار ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ان میں سے بورڈ، پتا، دیوار یہ ہیں جوہر۔ اور جو ساتھ رنگت ہے، سفیدی، کالف اور سبزی وغیرہ، ہے نا، یہ کیا ہے؟ عرض۔ تو عرض اپنے ہونے میں محل کا جوہر اپنے ہونے میں محل کا محتاج نہیں ہے۔ تو قابل زوال وہ عرض ہے جو معروف سے جدا ہو جائے، جو معروف سے جدا ہو جائے۔ جیسے دیکھو غصے کی سرخی، غصہ آئے اس وقت جو سرخی آتی ہے، کیا یہ معروف سے، انسان کے جسم سے، چہرے سے جدا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جدا ہو جاتا ہے۔ تو جتنی دیر غصہ ہے تو وہ سرخی ہے، اور غصہ ختم، نارمل ہو گیا بندہ، اس کے بعد یہ سرخی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بتلاؤ یہ چہرے سے یعنی معروف سے جدا ہوا کہ نہ ہوا؟ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے قابل زوال۔ اس کا زوال ممکن ہے، ممکن ہے زوال، قابل زوال، زوال کے قابل ہے، اس کا زوال ہو جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناقابل زوال جو قابل زوال کے ختم ہونے کے قابل ہے، یعنی اپنے معروف سے جدا نہ ہوتا ہو، اپنے معروف سے جدا نہ ہوتا ہو۔ جیسے حرکت فلک، جو فلک آسمان کی جو حرکت ہے، یہ عرض ہے، یہ معروف سے یعنی فلک سے، آسمان سے جدا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لہذا اس صورت میں اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ ناقابل زوال ہے، ختم ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اگلے اب یہ قابل زوال ہے، اس کی آگے پھر دو قسمیں آتی ہیں، سریع الزوال، بطیء اور بطیء الزوال، یعنی اپنے زائل ہونے میں، زوال میں جناب والا وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے یا جلدی ختم نہیں ہوتا، یعنی وہ عرض جو اپنے معروف سے جلدی ختم ہو جائے، جلدی ختم ہو جائے، جلدی ختم ہو جائے، جلدی جدا ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سریع الزوال۔ سرعت سے ہے نا، سرعت میں نا جلدی، جلدی جلدی، تو سریع صفت مشبہ ہے، سرعت جناب والا مصدر آتا ہے۔ تو جو اپنے معروف سے جلدی جدا ہو جائے وہ کیا ہے؟ سریع الزوال۔ سریع الزوال۔ غصے کی سرخی ہے، یہ اپنے معروف سے جلدی جدا ہوتی ہے یا دیر سے؟ جلدی۔ آپ کہیں کہ بھائی ڈیڑھ دو گھنٹے کافی دیر تک غصہ رہتا ہے، یہ تو جلدی جدا ہوا ہی نہیں، یہ جلدی جدا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ہم اس کی ضد لاتے ہیں، کیونکہ الاشیاء تعرف بازدادها، چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ بطیء الزوال آپ پڑھیں گے، وہ سمجھیں گے، تو پھر آپ کہیں گے بھائی ہاں واقعی غصے کی جو سرخی ہے یہ سریع الزوال ہے، اپنے معروف سے جلدی جدا ہو جاتی۔ دیکھو بطیء الزوال سمجھو تو پھر سریع الزوال اس کا اعتراض جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ بطیء الزوال وہ عرض ہے جو اپنے معروف سے جلد جدا نہ ہو سکے، اپنے معروف سے جلد جدا نہ ہو سکے۔ مثال دیکھو،
جوانی جو ہے انسان سے جلد ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ جناب والا 15-16 سال سے یہ شروع ہوتی ہے اور 50-55 سال تک جوانی رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ چلو 50 سال تک یہ جوانی رہتی ہے تو کافی عرصے تک رہی کہ نہ رہی؟ تو جوانی ہے عرض معروض ہے جس میں انسان کے جسم سے جوانی جلدی ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے؟ تو بتلاؤ اپنے معروض سے آہستہ ختم ہوئی جلدی؟ آہستہ ختم ہوئی، تو بدیع الزوال ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب اس کے مقابلے میں چہرے کی سرخی کو دیکھو، یہ جو جناب والا لمبا عرصہ ہے 30-35 سال 40 سال کا جو عرصہ ہے، اس کے مقابلے میں 1.5-2 گھنٹے 4 گھنٹے کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں نا۔ تو مقابلہ کیا 2-4 گھنٹے کا 30-35 سال کے ساتھ جب ہم نے مقابلہ کیا تو بتلاؤ یہ تھوڑا ہوا کہ نہیں؟ جلدی ختم ہوا کہ نہیں؟ تو یہ ہے اللہ شاء تعرف بازدادها، چیزیں اپنی ضدوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ بنا، ایک ہے کلی عرضی اور کلی عرضی، پھر جناب ایک ہے کلی ذاتی، ایک ہے کلی عرضی۔ کلی عرضی کلی ذاتی کی اقسام پڑھ لی، پھر کلی عرضی کی اقسام آتی ہیں۔ کلی عرضی کی اقسام عرض لازم بھی ہے، عرض مفارق بھی ہے۔ عرض لازم کی اقسام پڑھ لی۔ آج کا سبق کیا ہے؟ عرض مفارق۔ اس کی 2 قسمیں کیا ہیں؟ قابل زوال، ناقابل زوال۔ تو وہ عرض جو اپنے معروض سے جدا ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ قابل زوال۔ جیسے غصے کے وقت جو سرخی آتی ہے یہ کیا ہے؟ عرض ہے اور قابل زوال ہے۔ اور ناقابل زوال اپنے معروض سے جدا نہیں ہوتا، جیسے حرکت فلک۔ اور اس کے بعد قابل زوال کی پھر 2 قسمیں آ جاتی ہیں، سریع الزوال، بطیء الزوال۔ سریع الزوال یعنی اپنے معروض سے جلد جدا ہو جائے، سریع الزوال ہے۔ جیسے کہ غصے کی سرخی یہ جلد جدا ہو جاتی ہے۔ بطیء الزوال جیسے آسمان کی فلک، جوانی جو ہے انسان سے جدا نہیں ہوتی، جلدی جدا نہیں ہوتی، آہستہ جو ہے وقفے سے اور بتدریج درجہ بدرجہ جو ہے وہ انسان سے جدا ہوتی ہے۔ لہذا خلاصہ یہ بنا، عرض مفارق کی 2 قسمیں، قابل زوال، قابل زوال کی 2 قسمیں ہیں، سریع الزوال، بطیء الزوال۔ آگے یہاں تک جناب والا سبق جناب والا ہو گیا کلی کا جزئی کا۔ اب یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے جو موضوع ہے منطقی کا۔ موضوع کیا ہے؟ معرف اور دلیل۔ معرف اور دلیل۔ معرف کو قول شارع بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا قول بھی نکرا، شارع بھی نکرا، تو یہ موضوع صفتیں ہیں، یعنی ایسا قول جو شارع ہے، شرع کرنے والا ہے، وضاحت کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ جی۔ اس کو معرف بھی کہتے ہیں، تعریف کرنے والا۔ کال آ رہی ہے۔ منطق کا موضوع کیا تھا؟ منطق کا موضوع معرف اور دلیل۔ اور معرف یعنی معلومات تصوریہ اور معلومات تصوریہ سے مراد کیا ہے؟ معرف۔ اور جناب والا معلومات تصدیقیہ سے مراد کیا ہے؟ دلیل۔ لیکن مطلق نہیں، معلومات تصوریہ آ جائیں تو وہ معرف بن جائے، اور معلومات تصدیقیہ آ جائیں تو وہ دلیل بن جائے، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ ایسا نہیں، بلکہ معلومات تصوریہ مجہول تصور تک پہنچا دے، یعنی مجہول تصوری ہیں وہ معلوم ہو جائیں معلوم تصور کے ذریعے، تو پھر یہ معلوم تصور کیا بنے گا؟ معرف، یہ بنے گا قول شارع، صحیح ہے۔ اور معلومات تصدیقیہ ان کے ذریعے مجہول تصدیق ہمیں حاصل ہو جائے، معلوم ہو جائے، جو پہلے مجہول تھی اب کیا ہو گئی؟ ان معلوم تصدیقی کے ذریعے ہمیں وہ مجہول تصدیق معلوم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ معلوم تصدیق کیا بنے گی؟ یہ اس وقت جناب والا دلیل بنے گی، حجت بنے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آئیے معرف جو کہ منطقی کا موضوع ہے، تو معرف کہتے کیسے ہیں؟ معرف وہ مفہوم ہے جو اس شے پر معمول ہو، جو اس شے کے تصور کا فائدہ دے۔ تو کسی شے پر معمول ہو، کیوں معمول ہوتا ہے؟ تاکہ اس شے کے تصور کا فائدہ دے۔ معرف وہ مفہوم ہے جو کسی شے پر معمول ہو، معمول کیوں ہوگا؟ تاکہ اس شے کے تصور کا فائدہ دے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلا میں کہتا ہوں الکلمۃ لفظ وضع ایمان مفرد۔ اب دیکھو یہ جو لفظ
ودی اور ایمان مفرد ہے، یہ اس کا حمل ہوا کہ نہیں؟ یہ محمول ہوا کس پر؟ کلمہ پر۔ کیوں ہوا؟ تاکہ اس کا تصور کا فائدہ دے، اس کی وضاحت کرے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کا حمل، محمول کا مطلب جس کا حمل کیا گیا، تو لفظ ودی عالمان مفرد کا حمل کیا کہ نہیں اس پر؟ کیا، کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے، مبتدا ہے، خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدا پر، خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدا پر۔ اس کا حمل ہوا ہے کلمہ پر۔ کیوں ہوا؟ ادھر دیکھ، ادھر تلے پہ دیکھتا ہے لفظ تھلے ہے نہیں، جڑی گل میں پہنا تو لفظ کا عمل ہوا کلمے پر، اس واسطے ہوا تاکہ اس کی وضاحت یہ کرے، کلمہ کی وضاحت کرے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، انسان یہ کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ اب اس کا حمل ہوا اس پر، یعنی یہ معمول ہوا انسان پر۔ کیوں ہوا؟ تاکہ اس کی تصور کا فائدہ دے، اس کی وضاحت کرے، اس کے واسطے معرف بنے، یعنی اس کی کیا کرے؟ فائدہ دے، اس کا تعارف کرائے، اس کی تعریف ہمیں جناب والا کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے معرف، ایک ہوتا ہے معرف۔ معرف کون ہے؟ جو وضاحت کرنے والا ہو، اور جو یہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معرف، جس کی تعریف کی جائے گی، تعارف بتلائے گا، اور جس پر حمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ معرف۔ تو حیوان ناطق یہ کیا بنا؟ معرف۔ اور جس کی تعریف کرے گا، تعارف بتلائے گا جناب والا، اس کی وضاحت کرے گا، وہ کیا بنے گا؟ معرف۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ معرف کے لیے اور اس کے صحیح ہونے کے لیے، معرف کے صحیح ہونے کے لیے شرائط ہیں۔ معرف کے صحیح ہونے کے لیے شرائط ہیں۔ معرف اور معرف ان میں نسبت کون سی ہوگی؟ تساوی کی نسبت ہوگی، یعنی جو معرف ہوگا وہی معرف ہو، اور جو معرف ہوگا وہی معرف۔ اب بدلاؤ، جو انسان ہے وہی حیوان ناطق ہے کہ نہیں؟ ہے۔ جو حیوان ناطق ہے وہ انسان ہے کہ نہیں؟ ہے۔ سمجھ نہیں لگی؟ تو پہلی شرط پائی گئی۔ دوسری شرط کیا ہے کہ معرف جو ہے، معرف کی نسبت زیادہ ظاہر ہو۔ دیکھو جو معرف ہوگا وہ زیادہ ظاہر ہوگا۔ معرف کیا ہوگا؟ زیادہ ظاہر ہوگا۔ معرف کی بنسبت زیادہ ظاہر۔ کیوں؟ اس واسطے اس کے ذریعے ہم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف۔ اس کے ذریعے ہم اس کا تعارف کرا رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک علاقے کا آپ نے تعارف کرانا ہے، ایسے الفاظ سے تعارف کرانا ہے جو الفاظ کیا ہوں؟ زیادہ ایسے چیزوں کے ساتھ تعارف کرانا ہے جو چیزیں اس علاقے کی بنسبت زیادہ کیا ہوں؟ مشہور ہوں۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اب انسان کا ہم نے تعارف کرانا ہے کہ انسان کیا ہے؟ ہم نے کہا انسان حیوان ہے، ناطق ہے، یعنی حیوان بھی ہے، ناطق بھی۔ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ اب حیوان ناطق ہونا انسان کے مقابلے میں زیادہ ظاہر ہے۔ سے یہ بنا جو معرف ہوگا وہ معرف کی بنسبت زیادہ ظاہر۔ تو دو شرطیں پائی جائیں گی تو پھر معرف لانا درست ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ان دونوں میں، معرف اور معرف میں نسبت کون سی ہو؟ تساوی کی۔ جو معرف ہے وہی معرف، جو معرف وہی معرف ہوگا۔ دوسری شرط یہ جو معرف ہے معرف کے بنسبت زیادہ مشہور ہو، زیادہ ظاہر واہر ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب آؤ، معرف کی اقسام کتنی ہے؟ 4۔ کتنی اقسام ہیں؟ 4۔ معرف ویسے تعریف کو کہتے ہیں، اور جو آگے جو اقسام آ رہی ہیں وہ بھی تعریف ہی ہیں، لیکن ہر ایک تعریف الگ الگ شے ہے۔ صحیح ہے؟ الگ الگ اس کی اپنی اپنی تعریف ہوگی، یعنی ہر تعریف کی بھی اپنی تعریف ہے۔ چلو جی، 4 تعریفیں، 4 قسمیں کون سی ہیں؟ معرف کی 4 قسمیں کون سی قسمیں؟ حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ چلو جی، ایک منٹ رکیے ذرا۔ چلو جی، معرف کی اقسام کتنی ہیں؟ 4۔ معرف کی اقسام 4۔ حد تام، حد ناقص، ناقص۔ آسان بات ہے۔ اگر جو تعریف ہے نا جن سے قریب اور فصل قریب سے ہو تو حد تام ہے۔ دیکھو یہ 2 چیزیں ایک جیسے، یہاں بھی فصل قریب، یہاں بھی فصل قریب، یہاں بھی جنس، یہاں بھی جنس، لیکن یہاں جن سے قریب، یہاں جن سے بعید۔ آسان بات ہے۔ اگر رسم تام اور رسم ناقص یہ بھی جن سے قریب اور خاصا، جن سے بعید اور خاصا، یا صرف خاصا، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو جن سے قریب اور فصل قریب سے بنے تعریف تو اسے کیا کہیں گے؟ حد تام۔ جن سے بعید، فصل قریب یا صرف فصل قریب سے، جن سے بعید اور فصل قریب سے یا صرف فصل قریب سے بنے تو وہ حد ناقص ہے۔ رسم تام کسے کہتے ہیں؟ جن سے قریب اور خاصا سے
ہو تو اسے کیا کہنا اس میں تام، جن سے بعید اور خاصا یا صرف خاصا. جو ناقص ہے نا، ناقص میں یہ کہنا ہے کہ جن سے بعید اور فضل قریب سے یا صرف فصل قریب سے. اس ادھر بھی ناقص میں کہنا ہے کہ جن سے بعید اور خاصا سے یا صرف خاصا سے. حد نکالے. حد تام کیا ہے؟ جن سے قریب اور فضل قریب سے مرکب فصل ہو. قریب. اور حد ناقص کیا ہے؟ جن سے بعید اور فصل قریب سے یا صرف فصل یا قریب. صرف فضل قریب سے. آگے رسم تام جن سے قریب اور خاصا. آگے رسم ناقص جن سے بعید اور خاصا یا یا صرف. صرف خاصا. ایک بار سن سو آسان ہونا سی. جن سے قریب اور فضل قریب سے حد تام، جن سے بعید اور فضل قریب یا صرف فضل قریب سے تو حد ناقص. رسم تام جن سے قریب اور خاصا، اور رسم ناقص جن سے بعید خاصا یا صرف خاصا سے مرکب ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ رسم ناقص. حد تام کیسے کہتے ہیں؟ جو جن سے قریب اور فضل قریب سے بنے. حد ناقص جن سے بعید اور فضل قریب یا صرف فضل قریب سے بنے. ایک منٹ چپ کر لو. رسم تام جن سے قریب اور خاصا سے بنے. اور رسم ناقص کیا ہے؟ وہ تعریف جو جن سے بعید اور خاصا سے یا صرف خاصا سے بنے. ایک بار پھر سن لو کہ حد تام کیسے کہتے ہیں؟ جو جن سے قریب اور فضل قریب سے بنے. حد ناقص کیسے کہتے ہیں؟ جو جن سے بعید اور فضل قریب سے یا صرف فضل قریب سے بنے. سمجھ میں آ گئی؟ رسم تام کیا ہے؟ جو جن سے قریب اور خاصا سے بنے. رسم ناقص کیا ہے؟ جو جن سے بعید اور خاصا یا صرف خاصا سے بنے. پھر سن لو. جن سے قریب اور فضل قریب سے بنے. رسم تام جن سے بعید اور فضل قریب یا صرف فضل قریب سے بنے. رسم حد ناقص اور جن سے قریب اور فضل قریب سے بنے تو رسم تام. رسم جن سے قریب اور خاصا سے بنے تو رسم تام، اور جن سے بعید اور خاصا یا صرف خاصا سے بنے تو رسم ناقص ہے. یہ تو ہو گیا. اب مثالوں سے واضح ہو گیا. اب انسان کی ہم نے تعریف کرنی ہے. اور تعریف کون سی تعریف ہے؟ حد. ساری تعریفوں کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، معرف تعریف کو کہتے ہیں. تو ہم نے تعریف کرنی ہے لیکن کون سی؟ حد تام. انسان کی جن سے قریب کیا ہے؟ حیوان. حیوان انسان کی جن سے قریب کیا ہے؟ حیوان. وہ کیوں ہے؟ وہ ہم نے پیچھے پڑھا. جن سے قریب کیوں انسان کی جن سے قریب ہے؟ حیوان انسان کی جن سے قریب کیوں ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے. صحیح ہے نا جی. اور انسان کی فضل قریب کیا ہے؟ ہم نے بھائی انسان کی کرنی ہے نا حد تام. تو انسان کی جن سے قریب کیا ہے؟ حیوان. انسان کی فضل قریب کیا ہے؟ ناطق. تو حیوان ناطق یہ کیا ہوئی؟ انسان کی حد تام. انسان کی حد تام ہے. انسان کی حد تام. ادھر دیکھو تسی سبق شروع نہیں ہونا. تسی ادھر دیکھو، کوئی کرتے نا بچے. تسی ادھر دیکھو. انسان کی حد تام کرنی ہے ہم نے. حد تام کیسے کرنی ہے؟ جن سے انسان کی جن سے قریب اور فضل قریب. انسان کی جن سے قریب کیا ہے؟ حیوان. انسان کی فضل قریب کیا ہے؟ ناطق. ان دونوں کو ملایا تو انسان کی کیا بنے گی؟ حد تام. اتنی گل ہے. اب انسان کی حد ناقص کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ جن سے بعید کو لاؤ. جن سے بعید انسان کی کیا ہے؟ جسم. جسم چاہے مطلق ہو جائے نامی ہو. چلو جی، جسم انسان کا کیا ہے؟ جن سے بعید. انسان کی فضل قریب کیا ہے؟ ناطق. تو جسم ناطق. ناطق. یہ انسان کی کیا ہوئی؟ حد. ناقص. یا صرف ناطق لاؤ، یہ بھی انسان کی کیا ہوئی؟ حد. تو ہم نے کہا نا جن سے بعید اور فضل قریب کو ملاؤ. جن سے بعید اور فضل قریب کو ملایا تو انسان کی کیا بنے گی؟ حد ناقص. حد ناقص کوئی اور شے نہیں، یہ تعریف ہے. انسان کی حد ناقص کرنی ہے، تعریف کرنی ہے. تو وہ تعریف کس انداز میں کرنی ہے؟ حد ناقص کے انداز میں کرنی ہے. تو وہ کیسے کریں گے؟ جن سے بعید اور فضل قریب. جن سے بعید اور فضل قریب سے یا صرف فضل قریب کیا ہے؟ ناطق. تو صرف ناطق لاؤ، جس میں ناطق لاؤ تو انسان کی کیا ہو جائے گی؟ حد ناقص. اب انسان کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ رسم تام. وہ کیا ہے؟ جن سے قریب اور خاصا. جن سے قریب انسان کی کیا ہے؟ حیوان. اور انسان کا خاصا کیا ہے؟ ضاحک. انسان کا خاصا کیا ہے؟ ضاحک. جو صرف ایک ماہیت کے افراد میں پایا جائے، کسی اور میں نہ پایا جائے. صرف انسان کے افراد میں پایا جاتا ہے. نیاز زید عمر بکر ہی ہنستے ہیں، یہی دان نکالتے ہیں، کوئی اور ہنستا نہیں ہے. نہیں ہے. ایسا ضاحک ہونا انسان کا خاصا ہوا کہ نہیں ہوا. چلو جی، انسان کی جن سے قریب کیا ہے؟ حیوان. اور انسان کا خاصا کیا ہے؟ ضاحک. ضاحک. تو بتلاؤ حیوان ضاحک
انسان کی کیا ہوئی رسمیں تام ہم نے کرنی تھی انسان کی تعریف کس انداز میں رسم تام کے انداز میں ہم کیا لائے جن سے قریب یعنی حیوان خاصہ یعنی داہک تو حیوان داہک یہ انسان کی کیا ہوئی رسمیں تام اب ہم نے انسان کی کرنی ہے تعریف کس انداز میں رسم ناقص رسم ناقص کے انداز میں ہے یہ بھی تعریف ہے ساری تعریفیں ہیں لیکن کس انداز میں ہے رسم ناقص کے اعتبار سے سمجھنے لگی چلو جی ہم کیا لائیں گے جن سے بعید اور خاصہ انسان کی جن سے بعید کیا ہے جسم بھی انسان کی انسان کا جناب والا یہ جن سے بعید ہے جس میں مطلق ہو جس میں نامی ہو اور آگے جوہر ہے یہ سارے کیا انسان کے واسطے جن سے بعید ہے جن سے بعید ہے تو ہم لائے جسم یہ کیا ہے انسان کی جن سے بعید اور خاصہ لاتے ہیں انسان کا خاصہ کیا ہے داہک داہک تو جس میں داہک انسان کے واسطے کیا ہے رسم ناقص ہے یا صرف خاصہ لے آؤ تو انسان کا خاصہ کیا ہے داہک تو بتلاؤ داہک انسان کے واسطے کیا ہوئی رسم ناقص نے تعریف کرنی ہے حد تام تو کیا لانے ہیں انسان کی جن سے قریب اور فصلے قریب وہ کیا ہے حیوان ناطق ہم نے انسان کی حد ناقص کرنی ہے تو کیا لائیں گے جن سے بعید اور فصل قریب یا صرف فصلے قریب فصل قریب سمجھ میں آ گئی نا وہ کیا جس میں ناطق یا صرف ناطق ہم نے انسان کی رسم تام کرنی ہے تعریف کرنی ہے رسم تام کے انداز میں کرنی ہے تو وہ کیا لائیں گے ہم جن سے قریب اور خاصہ وہ کیا ہے حیوان داہک ہم انسان کی رسم ناقص کرنی ہے تو کیا لائیں گے جن سے بعید اور خاصہ یا صرف خاصہ کیا ہے جس میں داہک یا صرف داہک یہ انسان کی کیا ہوئی رسمیں بس اتنی بات